وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ بنی اسرائیلوں کو ہی یاد دلایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو حکم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ابھی یہ لمبی آیتیں ان کے متعلق ہی چلتی چلی آئی ہیں تقریباً، کہ ان کے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر ہوا، ساری چیزیں ہوئیں۔ بعد اس کے بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمیاں بھی آپ سماعت کریں کہ کتنی نعمتیں دی گئیں اور ہر نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی اور اپنی طبیعت کی پیروی کرتے رہے۔ اب اللہ رب العزت یہاں سب سے پہلی چیز جو بولتا ہے وہ کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اپنے عہد کو یاد کرایا۔ آگے بھی اس کے بعد والی بھی آیت میں یہی ہے کہ انہوں نے جو عہد شکنی کی اور کس طرح کھلے عام سے یہ صرف اپنی طبیعت کی پیروی کرتے تھے، وہ آگے کی آیت میں آپ سماعت کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں بالخصوص جو حکم ہے لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، یعنی عبادت ہوگی تو اللہ کو ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو بھی عبادت نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تھے، اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا ہاں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن بچھڑے کو بھی پوجا کیا انہوں نے، بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ پھر گئے تھے وہاں سے 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر کیا گئے، یہاں پر پوری قوم ہی پھر چکی تھی، گنتی کے چند لوگ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ دوسرا یہ فرمایا وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کرنے کا جہاں حکم ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عبادت کے بعد فوراً کیا کہا گیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حسن سلوک یہ اخلاقیات میں سے آتا ہے۔ ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھنا، شریعت نے اس کو بھی عبادت قرار دے دیا۔ ایک انسان حج کرنے کے لیے جائے، فی الزمانہ اگر دیکھا جائے تو حاجی صاحب تو بہت بنے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جن کے حج صحیح طریقے سے ہوں، لیکن یہ حاجی صاحب جو بن کر کے آتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ ان کے نظریات ہی الگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا معاملہ تو ایسا رہتا ہے، آپ کو بتاؤں کہ جب حج کر کے آ چکے ہیں ان کے نام کے آگے حاجی صاحب نہ لکھو تو برا لگنے لگتا ہے۔ یہ ہے کڑوی بات ہے، حاجی صاحب نہ لکھو تو انہیں برا لگنے لگتا ہے کہ مجھے حاجی صاحب نہیں کہتا یا مجھے حاجی نہیں بول رہا ہے۔ تو یہ آپ نے حج اگر کیا اس لیے کہ مجھے حاجی پکارا جائے تو بروز محشر تو وہ شہیدوں کو اور عالموں کو اور سخیوں کو بھی بلایا جائے گا جنہوں نے دکھاوے کے لیے سب کیا تھا، اور ان کو یاد دلا کر جہنم میں کھینچا جائے گا۔ تو چے جائے یہ حاجی صاحب کا، ان کا بھی معاملہ وہی ہوگا۔ ریاکاری اگر تھی، دکھاوا تھا تو مار دیا جائے گا منہ پہ۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ حج کرنے والا حج کرنے کے لیے گیا، اور میں بتاؤں ایک بزرگ کا قول فرمایا جاتا ہے، رمی جمار جب کیا جاتا ہے، کنکریاں لائی جاتی ہیں نا، چھوٹے شیطان بڑے شیطان کے نام سے ہم کہتے ہیں، تو وہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ کنکریاں جب لگتی ہیں جن کا حج قبول ہوتا ہے تو گرنے سے پہلے وہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں، جن کا حج
قبول ہوتا ہے وہ کنکری گرنے سے پہلے فرشتے اٹھا لیتے ہیں. آج ٹرک بھر بھر کے پھینکی جا رہی ہیں. عقل مند ہے اشارہ کافی ہے ساری چیز کے لیے. ٹرک بھر بھر کے پھینکی جاتی ہیں. تو بہت اس میں چیزیں ایسی ہیں کہ حج کے ارکان آپ نے کر تو لیے, قبول ہوا کہ نہیں ہوا بولنا یہ چاہتا ہوں میں, اس کی سند نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن والدین کو, ماں کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں حج مقبول کا ثواب ملے گا. یہاں پر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا. ادھر سارے حج کے احکام ہو گئے, ساری چیزیں ہو گئی, تم کرتے ہو, کمی ہوتی ہے, اس پر ہمیں سند نہیں ملی, لیکن یہاں پر سند مل جاتی ہے ہمیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھ لو, اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا. تو بڑی چیز ہے زندگی میں والدین کی عظمت, ماں کے قدموں کے نیچے جنت لا کر رکھ دی. صرف اہمیت بتانے کے لیے, الجنت تحت اقدام الامہات, کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ اہمیت جتانے کے لیے کہ دنیا میں پیار محبت ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. ماں باپ کے لیے ذرا بھی تم اپنے چہرے پر شکن مت لانا. قرآن میں تو یہ لفظ وَلَا تَقُولُوا بِأُفٍّ, اف کا لفظ ہے نا, اف بھی مت کرنا ماں باپ کو. ہمارا بچہ تو آج بس موبائل پا گیا اور گیم میں جب بزی ہوتا ہے, ماں باپ بلاتے رہتے ہیں کام کے لیے بھی, تو بس ٹال مٹول چالو رہتا ہے. 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ یہ کرتے کرتے پھر وہ جاتا بھی نہیں, اور پھر جب ماں باپ 2-4 جملے سخت استعمال کرتے ہیں, بولنا شروع کرتے ہیں, تو پلٹ کر اب جواب بھی دینا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ تو بڑے بھائی تک کے حقوق گنا ڈالتا ہے, سارے کام میرے ہی اوپر ہے, بڑا بھائی بھی تو ہے, ان سے بھی تو کام کرانا چاہیے. یہ ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے. تو بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں یہ مت دیکھو کہ کس کا کیا معاملہ ہے, یہاں یہ دیکھو ماں باپ نے طلب کس کو کیا ہے. جس کو طلب کیا جائے وہ اپنے لیے اس چیز کو غنیمت جانے اور دوڑتا ہوا جائے. یہ آپ کے اندر آ جائے تو دیکھیں کمال کی چیز ہے میرے عزیزوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے, 3 سیڑھیاں تھیں. میں مختصر عرض کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی یہ حدیث آپ نے سماعت کی ہے. سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے, آمین کہتے جا رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر آمین کر رہے ہیں؟ تب اس میں سے 3 باتیں تھیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور جنت حاصل نہیں کی تو اس کے لیے سخت مذمت ہے, سخت مذمت ہے میرے عزیزوں. آج ہمارے درمیان اولڈ ایج ہاؤس بنا کر رکھ دیا گیا ہے. لوگ جیسا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ماڈرن زمانہ ہے, ماڈرن زمانہ ہے, گھروں میں تنگیاں ہیں, ڈال دو. ہم لوگ تو الحمدللہ اتنا نہیں کرتے, لیکن زمانے میں دوسری جگہ ہے بہت سارے لوگوں کا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے درمیان مہاماری آئی تھی, کتنے سارے ایسے گھروں کے بارے میں جانتا ہوں میں کہ جن کے والدین کو اٹھا کر ڈال دیا گیا تھا کہ ان کا ملنا جلنا ان کے ساتھ تھا, یہ تھا وہ تھا بول کر کے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بچائیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو, اور ہوا بھی ایسے ہی کہ ایسی جگہ پر ڈال دیا گیا, پھر وہ بیمار ہوئے, ساری چیز ہوئی. مسلمان تھا وہ شخص, جہاں اس کی تدفین ہونی تھی اس کو جلایا گیا تھا. یہ معاملہ بھی پیش آیا تھا. تو یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہوئی؟ بچوں کی عدم توجہی کی وجہ سے. بچے توجہ کرتے تو یہ ساری چیزیں نہ ہو رہی ہوتی. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. باپ کو کہا گیا کہ جنت کے دروازے میں سے بیچ کا دروازہ ہے. باپ کے بارے میں کہا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا کی مماثل باپ کی دعا ہے. جس طرح نبی کی دعا رد نہیں ہوتی, ایک باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو وہ بھی رد نہیں ہوتی. میں بچپن سے ایک چیز بہت نوٹس کیا, ہمارے زمانے میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان پیچھے ہے, ساری چیزیں ہیں, تعلیم سے لے کر جاب سے لے کر بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. بہت سارے طبقے آگے بھی ہیں, لیکن کامیابی غیروں کے ہاتھ کیوں آتی جا رہی ہے؟ تو ہم نے ایک چیز جو نوٹس کی وہ یہ کہ ہمارے یہاں تو وہ چیز میں نے اتنا نہیں دیکھا, لیکن یہ ہمارے یو پی سائڈ وغیرہ میں دیکھا ہوں میں کہ چاہے ٹیچر ہو یا ماں باپ ہو یا گھر کے بڑے ہوں, بچے جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا پیر چھوتے چومتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے. اب آپ کہیں گے اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ اس کو میں ایک حدیث کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں, ماں باپ اگر کافر بھی ہوں اور اپنے بچے کی حق میں دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے. کافر ہیں وہ اپنے معبود کے اعتبار سے چاہے جس کو ہیں, تو ہم سب اللہ کے ہی بندے.
تو یہ اس کے حق میں جو بات کہہ رہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ جو بچہ اپنے والدین کے دست بوسی کرتا ہے، ان کی دلی دعا لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک ماں کے ہاتھ چوما جائے، باپ کے پیر کو بوسہ لیا جائے تو ماں باپ کے دل سے دعا نہیں نکلے گی کہ میرا بیٹا جس کام سے جا رہا اللہ تجھے کامیاب کرے؟ یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو آج تو ہمارا معاملہ ہے کہ بس سلام تک کلام تک نہیں ہوتا۔ بہت سارے بچوں کا ہے، اسکول گئے، کہاں گئے، ٹیوشن گئے، کب آیا کب گیا پتہ ہی نہیں، بیگ بھی پڑا ہے گھر میں، یہ ساری چیز ہوتی ہیں، بہت سارے بچے کرتے بھی ہیں۔ لیکن یہ عادت آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ جب آپ جوانی میں پیر آ جاتے ہیں تو آپ گھر میں آئے، گھر سے نکلے، جانے کے وقت نہ سلام دعا کرنا، نہ آنے کے بعد سلام کرنا، یوں ہی داخل ہو جانا، یہ سب چیزیں آپ کی رزق میں کمی بھی کرتی ہیں اور والدین کو ناراض بھی کرتی ہیں۔ تو محبت بڑھانے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ حسن سلوک اختیار کریں، ماں باپ سے پیار سے بات کریں۔ میں نے بارہا ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے حضرت علقمہ کی، کہ ماں باپ کے حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے نزع کے عالم میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کلمہ پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہیں، لیکن وہ صحابی ہو کر کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، زبان پر ان کے کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگا دو، اس میں آگ لگا دی گئی۔ تب ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مائی جہنم کی آگ سے جلنے سے بہتر ہے دنیا میں ہی جلا دیا جائے۔ اتنی یہ بات جب سنا تھا کہا ماں نے کہ نہیں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ماں نہیں برداشت کر سکتی، ادھر ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا، ادھر حضرت علقمہ کے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے میرے عزیزو، والدین کو ناراض کر کے دنیا میں بھی رنجش ملے گی اور آخرت میں بھی رنجش ملنے والی ہے، ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کو محبت کا ایک درس میں پیش کرتا ہوں کہ ایک وہ نوجوان کہ جو ایک طوائف پر فریفتہ ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کا ماحول ایسا کہ ایک نظر پڑی اب دل میں اس کی محبت پیدا ہو چکی تھی، شب و روز اسی کی یاد میں رہتا اور یہ تڑپ ہوتی کہ کب اس سے ملاقات کروں، کب اس کا دیدار کروں۔ ایک دن اس طوائف سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کرنے کے بعد اظہار محبت بھی کر دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ساری چیز ہے۔ اس طوائف نے کہا تیری مجھ سے اگر اتنی محبت ہے اور تو بہت کہتا جو کہیں گے کر کے دکھائے گا تو اتنا کر جا، اپنے ماں کا کلیجہ نکال کر لے کر آ جا میرے پاس، سینے کو چاک کر اور کلیجہ نکال کر کے لے کر آ جا۔ وہ تیار ہو گیا۔ جب کسی کے سامنے محبت کا پردہ پڑتا ہے نا تو والدین کی بھی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی زمانے میں ایسا ہے، چند دنوں کی محبت آ جاتی ہے، ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں یہ چیز درست نہیں ہے، سب دشمن نظر آتے ہیں اس کو، سارے لوگ اس کو اس کی محبت ہی سمجھ میں آتی ہے، بس جو اس نے پسند کر لیا وہی سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتا ہے جب پردہ زیادہ پڑ جاتا ہے تو نہ رشتہ دار نہ بڑے بوڑھے کچھ نہیں، پھر جو طبیعت میں آتا ہے وہ کرتا ہوا بندہ نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حال یہی تھا، محبت کا پردہ نگاہوں پہ پڑا ہوا تھا۔ یہ رات کے سناٹے میں آیا، ماں کے سینے پر چڑھ گیا اور سینے کو چاک کیا، کلیجہ نکال کر کے لے کر آ گیا۔ وہ دھڑکتا ہوا دل نکال کر لے کر چلا آیا۔ راستے میں سخت اندھیرا تھا، چلتے چلتے پیر میں ٹھوکر لگی اور گرتا ہے تو دل دھڑکتا ہوا جا کر سائیڈ میں چلا گیا۔ اس دھڑکتے ہوئے دل سے ایک صدا آتی ہے، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ اس دھڑکتے ہوئے دل سے ایک صدا آتی ہے، بیٹا تجھے چوٹ تو نہ لگی؟ لیکن دنیا ایسی غالب آئی تھی، حسن و جمال کا ایسا پردہ پڑا تھا، اس نے اس صدا کو نہ سنا، واپس ہاتھ میں دل کو اٹھایا اور چلتا بنا۔ جب پہنچا اس خاتون کے پاس، اس عورت کے پاس، کہا دیکھ تیری محبت میں نے یہاں تک یہ کر ڈالا، اپنی ماں کا سینہ بھی چاک کیا اور یہ دل نکال کر میں تیرے سامنے لے کر آ گیا ہوں۔ اس عورت نے اف تف کرتے ہوئے کہا جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کہاں سے ہوگا؟ جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کہاں سے ہوگا؟ تو بھاگ یہاں سے میری جان سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات اتنی عرض کرنی کہ ماں کی محبت اعلیٰ درجے کی ہے۔ بیٹے نے سینے کو چاک کر دیا، دل نکال کر بھی پھینک دیا، لیکن اس دل سے ماں کے اندر جو بیٹے کی محبت تھی وہ نہ نکل سکی، وہ اس وقت بھی موجود تھی۔ تو والدین کی اہمیت کو سمجھیں، ان کی ناراضگی سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، ان کی ناراضگی سے۔ بہت سارے معاملات میں نوجوانوں کو بالخصوص کہوں گا کہ گھر میں بیویوں کے آنے کے بعد جب چند بھائی ہیں اور گھر میں خاتون آ جاتی ہے، اس کے بعد والدین کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، وہ توجہ اب ہرگز کم نہ کریں۔ آج ماں باپ موجود ہیں، جتنی خدمت کرنا چاہیں کر لیں۔ سچ بتاتا ہوں، میں نے نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کی زبان سے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے
کہ جب تک والدین تھے ہم نے اہمیت نہ جانی. آپ آج ماں باپ نہیں ہے تو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. سر پہ ایک بڑا سایہ نہیں ہے، یہ کمی محسوس ہوتی ہے. اور یقیناً جس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ تصورات میں جا کر دیکھیں کہ ان کی الفت، ان کی محبت، ان کے دامن سے آنے والی ہوائیں، ان کے پہلو میں سر رکھ کر سونے والی نیند، آج بھی دنیا کی کتنی بھی اچھی جگہ چلی جاؤ وہ نیند تمہیں نہیں میسر آ سکتی، وہ محبت تمہیں نہیں دکھ سکتی میرے عزیزوں. تو ماں باپ سے اگر تلخ لہجہ کبھی اختیار بھی کیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ. یہ دیکھو نصیحت کے طور پر بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. شرک ایک ایسی چیز ہے جس کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا، اور عبادت کے لیے جو کہا گیا اللہ کی عبادت کہا گیا. اس کے بعد نماز کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں، کسی چیز کو نہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو رکھا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آخر میں آتا ہے اس کے بعد نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ساری چیزیں. لیکن پہلے کس چیز کو رکھا؟ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس کے ہی بعد آتا ہے وَذِي الْقُرْبَى. ذی القربہ سے مراد یہاں پر آپ کے رشتہ دار ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے. رشتوں کو توڑنے والا جو رشتوں کو توڑے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے توڑ دے گا، اسے توڑ دیا جائے گا. اور رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. رشتوں میں فتنے فساد کرنا، اہمیت سمجھنا چاہیے. جو دعوتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، لوگ بہت اس پہ اعتراض کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے بار بار ان کی دعوت کرنے کا، ان کو بلانا، چھوٹا موٹا کر لینا چاہیے. اس میں پیار محبت بڑھتا ہے. ایک دوسروں کو بلانے سے ایک دوسروں سے حسن سلوک کا اظہار ہوتا ہے. جب آپ کسی کو دعوت پر بلاتے تو سامنے والے بڑی محبت کے ساتھ آپ کے پاس پیش آتا ہے. تو یہ سب چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. ابھی چند دنوں کے بعد یہ ماہ صیام کا دورہ ہمارے سامنے سے گزر جائے گا. عید ہمارے سامنے آئیں گی. لوگ گھروں میں اہتمام کریں، انتظام کریں گے. اپنی رنجشوں کو ختم کرو. یہ بہترین موقع ہے رشتوں کو جوڑنے کا. جو بھی چیزیں ہیں ان کو دفع کر دو، بلاؤ اپنے گھروں میں اور ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو. اللہ رب العزت دیکھنا ان کی برکتوں سے آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، جن گھروں میں مہمان نہیں آتے ان گھروں میں بلائیں آتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے، یہ رشتہ دار جب مہمان بن کر کے آتے ہیں تو فرمایا گیا ان کے آنے پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور ان کے نکلنے پر گھر سے اللہ بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے، بری نظروں کو دور فرما دیتا ہے. یہ ساری چیزوں کو توجہ کرنے والی چیز ہے. آج ہمارے درمیان رشتوں کو توڑنے کی زیادہ کوشش ہے، جوڑنے کی نہیں ہے. جتنا بھی ان کے، میں کچھ رشتہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا، ان کے اوپر بھی اخلاقیات ہے. ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ تمام چیزوں کو وہ بھی ملحوظ خاطر رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ جس کے یہاں جا رہے ہیں اس کے اوپر ہی لازم ہے وہ اچھے سے پیش آئے. آپ پر بھی ضروری ہے کہ آپ بھی تو اس کے رشتہ دار ہو. وہی صرف آپ کی رشتہ داری کے حق نہ ادا کرے، آپ بھی ان کی جانب جا رہے ہو تو آپ کی جانب سے بھی حقوق ادا ہونا چاہیے. تو یہ حقوق العباد اس پہ توجہ ہونا چاہیے. اسی طرح والیتامیٰ کہا گیا، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ ترتیب بتائی گئی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ سلوک کرنا. یتیموں کا تو اللہ اکبر، اتنے مراتب ان کے بلند ہیں کہ میں نے کہا نا، دل کی سختی زمانے میں موجود ہوتی جا رہی ہے. یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اللہ دلوں کو نرم کرتا چلا جائے گا. دل نرم ہوتے جائیں گے. ایک حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. رات کی سخت تاریکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں تو دیکھا آسمان سے ایک نور پھوٹ رہا ہے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں گھر میں اتنا نور کہاں سے آ رہا ہے اور وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ اہل بصیرت تھے، انہیں نظر آتی تھی. آج اور کل کا دور ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں لائٹ کا معاملہ ہے، رات میں لائٹ لگا دی ہے، ہیلوجن فوکس لگا دی، اس کی روشنی پھوٹ رہی ہوگی. وہ زمانہ تو لائٹ کا نہیں تھا نا، وہ زمانہ تو ایسا الیکٹرک والا نہیں تھا. لیکن انہوں نے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ یہ نور کہاں سے پھوٹ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ جس گھر سے یہ نور پھوٹ رہا ہے جا کر دیکھنا، دو میں سے ایک وجہ پائی جائے گی. یا تو اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئے گی، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی کفالت ہو رہی ہوگی. یہ یتیموں کی کفالت کرنا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو تو اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے. یتیموں کو تو اپنے کاندھے پر سید الانبیاء نے بٹھایا ہے. اب ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ لو. بلکہ ایک صحابی آئے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہا، یا رسول اللہ میرا بچہ مجھے نہیں مل رہا ہے، میرا بچہ گم ہو گیا، وہ مل نہیں رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں جگہ پر جا، سب بچے کھیل رہے، تیرا بچہ بھی وہاں پر کھیل رہا ہے. جب وہ جانے لگے تو ان کو روکا، کہا وہاں جانا تو خبردار تم اپنے بچے کو بیٹا کر کے مت بولنا.
اس محفل میں جب پہنچنا تو اپنے بیٹے کو مخاطب یہ مت کرنا ہے بیٹے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کافی دیر تک انسان کو اس کا بچہ نہیں ملتا تو محبت امڑ کر آتی ہے، بوسہ بھی لیتا ہے، بیٹا بھی کرتا ہے، پیار بھی دکھاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کہا تم فرتے محبت میں جا کر ایسا مت کرتے رہنا کہ اے میرے بیٹے کر کے، کہا وہاں پر کئی یتیم بھی ہیں، جب تم بیٹا بولو گے تو انہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی۔ یہ باریکیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تاکہ بچوں کا ان یتیموں کی دل شکنی بھی نہ ہونے پائے میرے عزیزوں۔ تو یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن۔ آج مسکین کون ہے، فقیر کون ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں میں۔ مسکین کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس رہنے کی جگہ ہو اور کھانے کا انتظام کسی ٹائم میں ہوتا ہو کسی ٹائم میں نہیں ہوتا ہو، مسکین اسے کہتے ہیں۔ عام طور پر جو زکوٰۃ کی ہم مصرف ڈھونڈتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، یہ مسکین کو دیکھا کرو کہ کس کے گھر تو ہیں، لوگ بولتے رہے اتنا بڑا گھر بنا ہوا ہے، سب کچھ ہے، اور بولتا ہے کہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ آپ وہ مت دیکھو، مسکین کس کو کہتے ہیں، جس کے پاس رہنے کی جگہ ہے لیکن اس کے حالات درست نہ ہو تو وہ مسکین ہے۔ اور فقیر کس کو کہتے ہیں، جس کے پاس نہ رہنے کی جگہ ہو نہ کھانے کا ٹھکانہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ آج فقیر بنے بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہوتے۔ فقیر کون ہے، جس کے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس رہنے کی تو جگہ ہے اور کھانے کے لیے کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ تو بہرکیف ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آنا۔ اب اتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سب سے پہلی چیز اگر دیکھ لو، آگے اس کے بعد تو ذکر ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، ایک یہ بھی چیز ہے، جب آپ لوگوں سے بات کرو تو نرم خوئی کے ساتھ بات کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چلا کر بات کرنا، تیزی سے بات کرنا، یہ ہمیشہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تشدد کرنا ہے تو ان چیز پر کرو کہ جہاں جانی ایمان پر بات آ جائے، یہاں پر اپنے لہجے کو سخت کر لو۔ اور جب بات اپنے مسلمانوں کے درمیان کی آتی ہے تو لہجے کو تھوڑا سخت رکھو، نرم رکھو۔ لیکن توہین کی بات آئے، کسی کی حقارت کی بات آئے تو اس وقت یہ بات یاد رکھنا کہ کسی عالم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، کسی علماء کے بارے میں زبان کو دراز کیا جا رہا ہو تو انہیں پیار سے بھی سمجھائیں، اور ہو سکے تو اپنی زبان کو سخت کر کے بھی سمجھائیں کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جو عالم کی گستاخی کرتا ہے اس نے صحابہ کی گستاخی کی، جس نے صحابہ کی گستاخی کی اس نے نبی کی گستاخی کی، اور جس نے نبی کی گستاخی کی اس نے جبریل کی گستاخی کی، اور جس نے جبریل کی گستاخی کی اس نے اللہ کی گستاخی کی، اور جس نے اللہ کی گستاخی کی اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اکثر و بیشتر زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، علماء کے گستاخ کا خاتمہ دیکھ لینا ایمان پر نہیں ہوتا۔ یہ بزرگوں نے فرمایا بھی ہے، جو علماء کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ۔ کسی عالم کو اگر حقارت سے کوئی عالموا کر کے بول دے، یہ لکھا ہوا ہے فتاوے میں، ارے وہ فلاں عالموا ایسا تھا، صرف عالموا، واہ بڑھاتے ہیں نا ہمارے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ بلانے کے انداز ہوتے ہیں تو وہ بلانے کا انداز، لیکن یہ حقارت کے طور پہ وہ فلاں عالموا ایسا تھا یا فلاں عالموا نے بولا، کافر ہو جائے گا انسان، ایمان چلا گیا، توبہ لازم ہو گئی اس پر۔ سوچے کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ، کسی عالم کو حقارت کے ساتھ عالموا بول دینا۔ تو آپ زبان دراز کرنے کے وقت سوچیں کہ کس کے بارے میں کیا بولا جاتا ہے، کیسا بولا جاتا ہے۔ تو عرض اتنا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ نرم لہجہ استعمال کرنا، بات کرنا۔ اب اتنی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی میں نے، کیا کیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، پھر لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کرنا۔ ان سب چیزوں کو مجموعی طور پر جمع کر لو، اور جمع کرنے کے بعد دیکھو تو اس کا ایک مرکز بنتا ہے، جو مرکز ان ساری چیزوں کو کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا اچھا اخلاق والا ہونا۔ جو اچھے اخلاق والا ہوگا، جس کی اخلاقیات میں سوارگی ہوگی اور وہ نیک طبع رکھتا ہوگا، اچھی طبیعت والا ہوگا، وہ ماں باپ کی قدر بھی کرے گا، یتیموں پر بھی رحم کرے گا، رشتہ داروں سے بھی اچھے سے ملے گا، سب کے ساتھ اس کے سلوک اچھے ہوں گے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کل بروز محشر جب حساب کتاب لینے کے لیے میزان پر اعمال تولے جائیں گے، میزان بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس کی تشریحات میں فرمایا گیا میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں۔ پلڑا سمجھ، آج تو الیکٹرک ترازو ہے، کچھ بچوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا،
وہ ترازو کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ کچھ جگہوں پر ابھی بھی نظر آتے ہیں، دو پلڑے، بیچ میں کانٹا ہوتا ہے اور دو جگہ، ایک جگہ وزن رکھتے ہیں، ایک جگہ چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو وہ پلڑا ہوتا ہے جیسے پلیٹیں ہوتی ہیں، ایک پلڑا کہا گیا میزان عمل اتنا بڑا ہوگا کہ اگر دنیا پر اس میزان عمل کے ایک پلڑے کو، ایک پٹ کو لا کر رکھ دیا جائے تو یہ جو ارتھ ہے یہ دنیا پوری ڈھک جائے گی، یہ پوری ڈھک جائے گی۔ اب ذرا سوچیں اتنا بڑا میزان عمل کیوں رکھا گیا؟ کیوں رکھا گیا اتنا بڑا میزان عمل؟ تو بات اس سے سمجھ میں آتی ہے، ترازو وہیں بڑا ہوتا ہے جہاں اعمال بڑے یا چھوٹے ہوتے ہیں۔ چیزیں جہاں بڑی یا چھوٹی ہوں گی ترازو وہیں بڑے رکھیں گے نا۔ کسی کے گھر جو بیچنے کی چیز ہے وہ 1 کلو کی 2 کلو کی ہے تو آپ بڑے سے ترازو لے کر اس کو تولتے نہیں بیٹھیں گے، آپ اس کے لیے چھوٹا ہی ترازو کا انتظام کریں گے۔ لیکن کہیں بہت بڑے بڑے ترازو اگر رکھے گئے ہیں تو ظاہر سی بات کو آپ سمجھ میں آئے گی کہ یہاں بہت وزن والی چیز رہتی ہوگی، بہت وزندار چیز کو رکھا جاتا ہوگا۔ اتنے بڑے پلڑے کو بنانے کا مطلب کیا ہے؟ بات سمجھ لو کہ وہ دن ایسا ہوگا جب نامہ عمل کھولا جائے گا تو فرمایا گیا تمہارے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو بھی نہ چھوڑا جائے گا، ایک ایک آدمی کی جہاں جہاں تک نگاہ پہنچے گی اس کا ہی نامہ عمل نظر آئے گا، اور وہ کہے گا بھی کہ ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی نہ ہمارے چھوڑے، یہ ایسی کتاب ہے۔ ساری کرتوتیں سامنے آئیں گی، ہم جو بول رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی لکھا جا رہا ہے، ساری چیزیں موجود ہو رہی ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں نیکیاں ساری چیزیں برائیوں کے بارے میں بھی ہے، وہاں نیکیوں کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، فرات سب اپنی جگہ، لیکن میزان عمل میں جب وزن کو تولا جائے گا، عبادتوں کو رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ جو وزن ہوگا آپ کے اچھے اخلاق کا وزن ہوگا، آپ کے اچھے اخلاق کا۔ اچھا اخلاق رکھنا، یہ یاد رکھیں کہ جس طرح عبادت فرض ہے، آپ کے لیے عبادت فرض ہے نا، نماز کا وقت ہو گیا نماز آپ پڑھے، فرض ہے۔ زکوٰۃ آپ پر، زکوٰۃ کے احکامات تھے، آپ اس طریقے پر اترتے ہیں پورا، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حج کا موسم آیا، آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ پر حج فرض ہے۔ روزے کا دن آیا، آپ پر روزہ فرض ہے۔ تو یہ سب کی فرضیت وقتی طور پر ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ کہوں کہ سال بھر آپ پر فرض ہے، یعنی ہر مہینہ آپ کو رکھتے ہی رہنا ہے، حالانکہ آپ نے پورے رمضان کا مہینہ رکھا، پھر بھی میں کہوں باقی دن میں بھی رکھتے ہی رہنا ہے، قضا کی بات نہیں کروں میں، ایسے ہی تو آپ کہو کہ یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے، وہ تو 1 ہی مہینے کے لیے فرض ہے۔ میں کہہ دوں ظہر کی نماز ابھی میں پڑھا ہوں، پھر عصر میں بھی ظہر پڑھ لینا، یہ آپ پر فرض ہے، آپ کہو کہ یہ نہیں ہوتا، ہم نے فرض ادا کر لیا، یہ ظہر اب تھوڑی نہ ادا ہوگی، اب اگلے دن کا جب ٹائم آئے گا تب یہ ظہر فرض ہوگی۔ تو نمازیں جو فرضیت ہیں جب جب وقت آتا ہے تب تب فرض ہوتی ہیں، لیکن اخلاق 24 گھنٹہ فرض ہے۔ حسن اخلاق آپ کا 24 گھنٹہ، اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے ہو، کچھ دوست ملے تو اچھے سے بات کرنا ہے، آفس گئے تو باس کے ساتھ جی جی کر کے اچھے سے بات کرنا ہے، باہر دکان پر تھے کسٹمر آیا تو اس سے اچھے سے بات کرنا ہے، اور واپس گھر میں آئے پھر دجالی فطرت اختیار کر لینا، کہاں ہے سامان، کہاں ہیں چیزیں، تو یہ تمہاری فطرت اچھی نہیں ہے۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق اختیار کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت بھی فرمائی کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ تو آپ کا باہر نکل کے اچھے سے بات کرنا، دوستوں کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوست سے اچھے سے بات نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے پھر وہ بھی ٹیڑھی بات کرے گا آپ سے، وہ بھی ٹیڑھے لہجے اختیار کر لے گا۔ باس سے ٹیڑھی بات کرے گا تو جاب سے ہاتھ دھو دے گا، کسٹمر سے ٹیڑھی بات کرے گا دوبارہ تمہاری دکان پہ نہیں آئے گا۔ وجہ ہوتی ہے نا یہاں پہ، گھر میں جانے کے بعد بیوی سے ٹیڑھی بات کر لیا تو یہاں وجہ نہیں ہے، یہاں یہ طبیعت ہے ہماری، جائے گی تو کہاں جائے گی؟ ماں باپ سے کما کے کھلا رہے نا، یہ تو بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو یہاں سب کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہاں پر آپ کا ایک اختیار ہوتا ہے۔ تو اصل تمہارا اخلاق جو اچھے پن کے ساتھ پیش آنا ہے وہ باہر سے زیادہ اچھا اندر دکھانا ہے، آپ کو باہر سے زیادہ آپ کے اچھے اندر ہونے کی دکھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے ادائیگی کی جو سب سے زیادہ لحاظ رکھا وہ تو پوری دنیا کے لیے درس ہے ہی، لیکن آپ سوچیں آج جس کی 2 بیویاں ہیں لوگ اسے معیوب بھی سمجھتے ہیں اور بہت عیب سے بھی دیکھتے ہیں، حالانکہ عیب کی بات نہیں ہے۔ آج ذرا اگر 2 شادیوں کی بات ہو جاتی ہے تو لوگ اس پہ بہت مذاق بھی بنانے لگتے ہیں، کیا 2 شادیاں کرنا چاہ رہا ہے، 3 شادیاں کرنا چاہ رہا ہے۔ میاں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ 4 شادیوں کے جو معاملات رکھے گئے اس کے ساتھ حقوق بھی رکھا گیا، سب کے ساتھ برابری کرو۔
آپ طبیعت کے اعتبار سے اگر 2 شادی کرتے ہیں 3 شادی کرتے ہیں ٹھیک ہے کر لیے، لیکن اگر حقوق میں ذرہ برابر بھی کمی کیے تو قرآن کی سری آیت اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی تیار ہو کہ ایک بھی کمی نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی کمی نہیں ہونا چاہیے اس میں میرے عزیزوں۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے آپ کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی معاملہ پیش آیا تھا کہ ازواج مطہرات جمع ہو کر آ گئی تھیں اور عرض کرنے لگی تھیں یا رسول اللہ آج ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا ہے کہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ کسی ایک کا نام بتانا ہے، سب کا بولیں گے تو یہ نہیں ہے، یہ بولنا ہے کہ سب میں ہے لیکن کوئی تو ایک ہوگا جو سب سے زیادہ محبوب ترین ہوگا آپ کا، سب سے زیادہ پسند ہوگا آپ کو۔ جب اتنا کہنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے دن آنا، اگلے دن اسی وقت پر آنا۔ رات کا سناٹا طاری ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے سب زوجہ کے گھر مر گئے، گھر پہ گئے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد سب کو ایک ایک سکہ دیا، وہ درہم و دینار کی شکل میں جو بھی رہا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سکہ دیا اور کہا کہ کسی کو اس چیز کے بارے میں مت بتانا۔ سب جتنے آئے تھے سب کو دیا تھا اور سب کو یہی کہا کسی کو بتانا نہیں۔ اگلے دن سب ایکسائٹیڈ ہو کر آئیں کہ آج کس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ میں سب سے زیادہ محبت ان سے کرتا ہوں۔ سب ایک دوسرے کے کوئی تو ہوگا، ہم میں سے کوئی تو ایک ہوگا۔ جب سب جمع ہوئیں جا کر عرض کرنے یا رسول اللہ آپ کے بتائے ہوئے وقت پر ہم حاضر ہو گئے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا معاملہ رکھا حقوق کی ادائیگی کی، کسی کا دل نہ توڑا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ فرماتے کل رات میں نے جس کو آ کر سکہ دیا تھا اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سکہ بھی سب کو دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بتائیں ذرا، یہ حقوق کی برابری ہے، یہ گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو بات یہ عرض کرنا ہے کہ گھر والوں سے شروعات کرو۔ آپ حقوق کی بات کرتے ہو، لوگ آج بہت حقوق منانے کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق ادا کرو، ان کے ادا کرو، ان کے ادا کرو۔ میں کہتا ہوں پہلے اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرو، اپنے گھر سے ریلیٹڈ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، پھر تم باہر نکلنا حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ ہمارے گھر میں ہی حقوق جو ہے آج خالی ہیں، ہم ماں باپ کے ساتھ اچھے حسن سلوک سے نہیں پیش آتے، بیویوں کے ساتھ معاملات الگ ہوتے ہیں، ساری بھائیوں کے ساتھ الگ پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو پہلے گھر میں دور کریں اور یاد رکھیں حقوق العباد اور حقوق اللہ 2 چیزیں ہیں۔ حقوق العباد اللہ کا بندوں نے جو حق رکھا ہے کہ بندوں کے اوپر ایک دوسرے بندے کا حق ہے، وہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے لیے، چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کے لیے، والدین کا بیٹے کے لیے، بیٹے کا والدین کے لیے، بیوی کا شوہر کے لیے، شوہر کا بیوی کے لیے، بیٹے کا ماں باپ کے لیے، سب کا ایک ساتھ رکھا ہے۔ رشتہ داروں کا دوسروں کے لیے، دوسرے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسوں کا تمہارے پڑوسیوں کے لیے، سب کے حقوق ہیں، سب کے حقوق۔ اگر ان میں کمی ہوتی ہے تو جس کے حق تلف کیے گئے ہیں جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ یہ تو ایک تقسیم کے اعتبار سے ہم نے کہہ دیا یہ حقوق العباد، یہ حقوق اللہ ہے، تو سب حقوق اللہ ہی۔ ماں باپ کی اہمیت کو بھی کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے تو رکھا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے ہے کہ ایک بندے کا حق مارا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہ معاف کر دے۔ تو چاہے وہ زبان سے کسی کی حق تلفی کی جائے